کہے گا مسلم ہوش میں آ کے ذرا دیکھ پستی اپنی، پاہتے عقیل سے ٹھکراتی ہے دنیا تجھ کو، اور تو بھول گیا قوم پرستی اپنی۔ حضرات گرامی، آج ہم جس دور میں گزر رہے ہیں ایک نہایت حساس اور عبرتناک دور ہے، چاہے اخلاقی اعتبار سے ہو یا معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے ہو یا سیاسی اعتبار سے۔ آج ہم بری طرح ظلم و ستم کی شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، ہماری مسجدیں مندروں میں تبدیل کی جا رہی ہے، ہمارے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، ہمیں پاہ توقیر سے ٹھکرایا جا رہا ہے، الغر ہم ہر طرح سے ظلم و ستم کی چکی میں پیچھے جا رہے ہیں۔ ایک ہنگامہ میں سے رو تو اس کو بھولوں، سینکڑوں باتوں کے رہنے کے خیال آتا ہے۔ وہ قوم جس کی تخلیق پھولنے پھلنے کے لیے کی گئی تھی، جس کی تخلیق گرجنے برسنے کے لیے کی گئی تھی، آج اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ وہ قوم جن کا شیوا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا، آج وہ خود چاہے ضلالت میں گری پڑی ہے۔ برادران اسلام، آج ہم اپنی آپ بیتی کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں رونا آتا ہے، جب ہم اپنے حالات و کیفیات کا جائزہ لیتے ہیں تو قلب مضطرب اور بے چین ہو جاتا ہے۔ آج ہماری قوم روس کی رہنے والی ہو یا امریکہ کی، چین کی رہنے والی ہو یا جاپان کی، ہندوستان کی رہنے والی ہو یا پاکستان کی، چاہے کسی بھی خطے کی رہنے والی ہو، آخر کیوں عاشق و بربریت کا شکار ہے؟ ہم ہی کیوں سے نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ہمارے ساتھ نہیں، کہ اللہ نے ہمیں خیر الامت کے لقب سے ملقب نہیں کیا، کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات نہیں بنایا، کیا قرآن و حدیث ہمارے ساتھ نہیں؟ آخر ہم بھی تو اس اسلام کے ماننے والے ہیں جس اسلام کے ماننے والے پہلے صدی کے لوگ تھے۔ اسلام نے حضرت ابوبکر جیسے مخلص، حضرت عمر جیسے جری، حضرت عثمان جیسے پاک باز، آخر ہم بھی تو اسی اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن ہماری دعائیں کیوں اثر نہیں کرتی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ مسلمانوں، ذرا عقل سلیم کا صحیح استعمال کرو اور سوچو، آخر ایسا کیوں ہے کہ بات روشن کی طرح آیا ہو جائے گی؟ یہ تمام آفات و مصائب، خیر و عذاب جو ہم پر نازل ہو رہے ہیں، یہ ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے، جس کی صراحت خود قرآن کر رہا ہے۔ ارشاد باری ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ اس طرح کہ ہم نے قرآن کریم کو بالائے طاق رکھ دیا، ہم نے آپسی قوت و بھائی چارگی کو پس پشت ڈال دیا، ہم نے باہمی اتحاد و اتفاق کے بجائے آپس میں افتراق و انتشار برپا کیا، شیطان سے بظاہر نفرت کی مگر بباطنی دوستی برقرار رکھی، عشق رسول کا دعویٰ کیا مگر فرمودات کو ٹکرا دیا، ہم مردوں کو روز دفن کرتے گئے مگر اس سے سبق حاصل نہیں کرتے، جہنم سے ہمیشہ خوف کرتے گئے مگر اس سے بچنے کے عمل صالح نہیں کرتے جو کہ اصول جنت کا ذریعہ ہے۔